اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہیں ڈاکٹر فریال, ڈاکٹر شمائل اینڈ نذیر وید صاحب, جو بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, انہوں نے بہت محنت سے ایک پریزنٹیشن بھی ہمارے لیے پریپیئر کی ہے. سو نیکسٹ پینل بھی اتنا ہی انٹریکٹیو رہے گا انشاءاللہ. سو لیٹس اسٹارٹ. نیکسٹ my next question is with from نذیر احمد صاحب. نذیر صاحب, آپ نے ایک بات کی تھی کہ جب ہم اپنی ڈسکشن کر رہے تھے پری پینل ڈسکشن, جس میں آپ نے کہا تھا کہ کوئی اسٹیم سیل تھیراپی بھی ہے. سو اگر اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا فوکس کریں, جو اس وقت آپ کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, اور اوور آل بھی تھوڑا سا ویو دیں ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ ڈیورنگ دس پینڈیمک, یور پوائنٹ آف ویو سر. رائٹ. ایکچولی اس وقت آپ سنتے ہوں گے کہ ویکسین انوینٹ کی جا رہی ہے, دوائیوں پہ کام ہو رہا ہے. اس میں سے کوئی چیز بھی اگر آج پروو بھی ہو جاتی کہ اٹ ورکس, تو اٹس اے لانگ پروسیس. اور جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے, اٹ اونلی کین ہیلپ پریونٹ. ٹریٹمنٹ تو ابھی تک کوئی نیئر فیوچر میں نظر نہیں آ رہی. اگر آتی بھی ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے, کلینکل ٹرائلس ہوتے ہیں, مختلف ریگولیٹرز جو ہیں اس کی اپروول دیتے ہیں. اسٹیم سیل از اے پروون ٹیکنالوجی, اور پروون ٹیکنالوجی اس طرح ہے کہ اسٹیم سیل بیسیکلی ریجنریشن ٹیکنالوجی ہے. تو کووڈ-19 جو سب سے پہلے کرتا ہے وہ لنگس کو ڈیمیج کرتا ہے, اور لنگس جب ویک ہو جاتے ہیں تو پیشنٹ پھر اس بیماری کو فائٹ نہیں کر سکتا, اور اس طرح پھر دوسرے آرگنس اس کے انوالو ہوتے ہیں اور گریجولی گوز ٹورڈز ڈیتھ. تو اس میں یہ کہ اگر ٹائملی اسٹیم سیلز پرووائڈ کیے جائیں پیشنٹ کو, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی امیونٹی بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ جو لنگس کے سیلس ہیں وہ ریجنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کی اسٹرینتھ ٹو فائٹ کووڈ-19 انہانسز اے لاٹ. تو اس کا ہم نے پہلا ایک ایکسپیریمنٹ CMH میں شروع کیا ہے, اور ہمارا جو پہلا ٹارگیٹ ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فرنٹ لائن وارریئرس ہیں, جو ہمارے سولجرس ہیں, جو ہماری ہیلتھ کمیونٹی ہے, ڈاکٹرس اور پیرامیڈکس ہیں جو بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں. اور آپ اکثر سوشل میڈیا پہ سنتے بھی ہوں گے کہ کچھ ڈاکٹرس بھی انفارچونیٹلی شہید ہوئے ہیں, اگر ہم شہادت کا مرتبہ ان کو دیں. کچھ پیرامیڈکس بھی کانٹریکٹ کر گئے ہیں. تو ان کو سب سے پہلے پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. اللہ کرے کہ یہ آگے نہ بڑھے, پر کل اٹھ کے جیسے پروجیکشنس ہیں کہ پاکستان میں 2 لاکھ کیسز جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں. تو اس وقت اگر میڈیکل کمیونٹی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو بہت ہی سنگین مسائل پیدا ہوں گے. تو اس وقت ہم یہ اسٹیم سیل تھراپی جو ہے اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں فار فرنٹ لائن وارریئرس, اور انشاءاللہ یہ دنیا بھر میں آلریڈی پروون ہے. کووڈ پہ کافی ملکوں نے اس پہ کام کیا, ایون FDA نے اپروول دے دیا اس کا ایمرجنسی بیسس پہ. تو اس طرح یہ ہے کہ پاکستان میں ہم انشاءاللہ بہت جلدی اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اوکے, ونڈرفل. سو اس میں تو پھر سر آپ کے پاس کوئی چیلنجز بھی ہوں گے جو اسٹیم سیل ٹیکنالوجی ہے یہ یوز کرتے ہوئے, ان چیلنجز کا بھی تھوڑا ذکر کر لیں, کیونکہ اس وقت کافی اسٹارٹ اپس جو ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی اس وقت ہمیں سن رہے ہیں. کیا اپرچونیٹیز بھی ہیں کچھ ان کی جو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ڈیورنگ دس جو بھی ایک ٹیسٹ ہے جو وینچر آپ اس وقت ٹیسٹ کر رہے ہیں CMH کے ساتھ؟ اسٹیم سیل ٹیکنالوجی میں سب سے پہلا جو چیلنج ہے وہ تو لیک آف نالج ان پاکستان. انفارچونیٹلی نہیں ہے ہمارے پاس. انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں جو ہمیں بھی سپورٹ کر رہی ہیں. دوسرا آف کورس ریگولیٹر کا چیلنج ہے, کیونکہ دس از کنسیڈرڈ ٹرانسپلانٹ, اٹس سم تھنگ لائک کڈنی ٹرانسپلانٹ یا لیور ٹرانسپلانٹ, یہ اس لیول کی ٹیکنالوجی میں شمار ہوتا ہے. تو اس کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کرنا مشکل ہے. تیسرا یہ کہ ابھی تک لوکل اسٹیم سیل پروڈکشن کی لیبس یا ٹیکنالوجیز ہماری اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ ہم اس کی ماس پروڈکشن کر سکیں. تو اس کی وجہ سے کاسٹ بہت ہی اس وقت ہائی ہے, کیونکہ اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تھاؤزنڈس آف ڈالرس میں ایک ڈوز آپ کو ملتا ہے. تو یہ میجر چیلنجز ہیں. پر یہ کہ کووڈ-19 نے بہت سارے ڈسرپشنز جو ہیں نا ان کو اب ایکسیلریٹ کر دیا ہے. یہ سارے ڈسرپشنز ہیں جو اس زمانے کے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ اب بہت سیریسلی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ اسٹیم سیل ٹیکنالوجی جس کو ابھی تک اگنور کیا جا رہا تھا, اب اس پہ تیزی سے کام ہوگا, کیونکہ آلریڈی ایک تھاٹ پروسیس ریگولیٹرس میں اور پیپل ہو میٹر ان کے اندر شروع ہو گیا ہے کہ کیوں ابھی تک ہم نے اس کو اگنور کیا. تو یس دیر آر چیلنجز, بٹ انشاءاللہ وی ول سی ان ویری شارٹ ٹائم کہ یہ چیزیں یہاں کافی اویلیبل ہوگی, اور بہت سارے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. سو میں یہ کہہ رہی تھی, میں ریپیٹ کر لیتی ہوں سر, کہ اس وقت ہمارا پوری جو اس وقت نیشن ہے وہ اس وقت ایک پوری بلکہ گلوبل ایک جسے کہتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں وہ ایک گریٹ پاز کا شکار ہیں. اور اس وقت قوم کو یہ چاہیے کہ ایک ایسی گائیڈ لائن ہو جس کو فالو کرتے وقت ہوئے
وہ نیکسٹ جو اپرچونیٹیز ہیں ان کے اوپر اپنا کام شروع کریں, اور ان کو گائیڈنس چاہیے بیسیکلی ہماری گرو سے, بزنس گرو سے. تو سنس یو آر انٹو جسے کہتے ہیں ہیلتھ ڈومین ایز ویل, ٹیلی کام ڈومین ایز ویل, آپ اخوت کے ساتھ بھی اس وقت کام کر رہے ہیں, اور اس وقت آپ کا جتنا اس وقت آپ کا جسے کہتے ہیں نا کہ برڈز آئی ویو ہے اس پوری سچویشن پہ, وہ کافی یوزفل ہو سکتا ہے ہمارے اسٹارٹ اپس اور ہمارے جسے کہتے ہیں یوتھ کے لیے. سو اس کے اوپر اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں جو آپ نے ایک پریزنٹیشن میں ہمارے ساتھ شیئر کرنی تھی. سو اوکے, پریزنٹیشن آ گئی ہے. سو اوور ٹو یو نذیر صاحب. I hope you are able to see us. Yes. Right? بالکل, absolutely. I'm just adding to what Dr. Shumail just mentioned. Telemedicine کس طرح کورونا وائرس میں ابھی ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے. In fact, we're talking with various provincial governments and of course the federal government also. تو اس میں یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 4 equipment ہے یہاں, بلکہ 3 equipment ہے, چوتھا میں ڈسپلے نہیں کر پایا ہوں. نارمل تھرمومیٹر ہے جو انفراریڈ تھرمومیٹر ہے, بٹ دس از بلوٹوتھ کیپیبل and it transfers data directly to a health facility جہاں ایکسپرٹ ڈاکٹرس بیٹھے ہیں. تو کسی کا بھی ٹیمپریچر اگر اسکین کرنا ہے تو اس سے اسکین کر کے ایک سینٹرل لوکیشن پہ بھیجا جا سکتا ہے. دوسرا اسپائرومیٹر ہے, کیونکہ سب سے پہلے جو کمپرومائز ہوتا ہے کووڈ میں وہ لنگ کمپرومائز ہوتا ہے. اسپائرومیٹر جو ہے یہ لنگس کی اسٹرینتھ کو ڈسپلے کرتا ہے. اس میں پیشنٹ بلو کرتا ہے, اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی لنگ کی فنکشنالٹی کتنی کمپرومائز ہوئی ہے. اگین دس از بلوٹوتھ کیپیبل, اٹ ٹرانسفر دا ڈیٹا ٹو ا فون اینڈ دین الٹیمیٹلی اٹ ریچز دی ایکسپرٹ ڈاکٹر. تیسرا الٹرا ساؤنڈ ہے جس سے چیسٹ کا الٹرا ساؤنڈ کیا جا سکتا ہے. اگین دس از بلوٹوتھ کیپیبل, اور یہ بھی ڈیٹا جو ہے امیڈیٹلی ٹرانسفر کر سکتا ہے. یہ 3 پری اسکریننگ کے لیے انفارمیشن اتنی ضروری ہے کہ 95% آف دا پیشنٹس یا سسپیکٹس کین بی اسکرینڈ آؤٹ اور اسکرینڈ ان تھرو دیز 3 گیجٹس. تو یہ اگر بہت زیادہ ملک میں پھیلا دیا جائے تو فیوچر میں جو بھی پینڈیمکس ہو, اس طرح کے میرے پاس کوئی 40 گیجٹس ہیں جو سارے بلوٹوتھ کیپیبل ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ پچھلے سال ٹیلی میڈیسن کو انہوں نے کویکری ڈکلیئر کر کے ہماری کلینکس بند کروا دی, پنجاب گورنمنٹ نے خاص طور پہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم وہاں میڈیسنس رکھ رہے تھے, ہمارے پاس نہ فارمیسی کا لائسنس تھا, نہ وہاں کوئی فزیکلی ڈاکٹر موجود تھا, اور ٹیلی میڈیسن کے قوانین موجود نہیں ہیں آج تک پاکستان میں. ہم نے 1 سال ہوا پروونشل گورنمنٹس کو, فیڈرل گورنمنٹ کو ڈرافٹ دیے ہوئے ہیں کہ یہ ہے ڈرافٹ, اور اس دنیا بھر میں ٹیلی میڈیسن ایک ریکگنائزڈ ٹیکنالوجی اور پریکٹس ہے, تو اس کو اپروو کیا جائے. ہوپ فلی یہ اپروو ہو جانا تھا ان فیبروری, پر یہ کووڈ نے اس کو ڈیلے کر دیا ہے. یہ اپروو ہو جائے گا تو آئی ایکسپیکٹ کہ ہمارے جو ڈاکٹرس ہیں جو ایکچولی یہاں ہونے چاہیے 5 لاکھ, پر ہمارے پاس 1 لاکھ سے بھی کم جو پریکٹسنگ ڈاکٹر, رجسٹرڈ بہت زیادہ ہیں, پر انفارچونیٹلی بہت زیادہ اس میں جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں, بہت زیادہ بیوروکریسی میں چلے گئے ہیں, بہت زیادہ اور بزنسز میں چلے گئے ہیں جو میڈیکل پریکٹس نہیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر شمائل بھی ان میں سے ایک ہیں, معذرت کے ساتھ. تو میرا یہ مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس اویلیبل جو ہیلتھ پروفیشنل ہیں کوالیفائڈ وہ 1 لاکھ سے کم ہے, ہمیں چاہیے 5.5 لاکھ ڈاکٹر. تو اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹرس کی پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں. وہ پروڈکٹیوٹی اس طرح ہم بڑھا سکتے ہیں کہ ان کی آؤٹ ریچ بڑھا دیں, جیوگرافک آؤٹ ریچ بڑھا دیں. تو اگر ایک ڈاکٹر ایک جگہ ایک چیمبر میں بیٹھ کے دن میں 30 پیشنٹ دیکھ سکتا ہے, تو ٹیلی میڈیسن ٹیکنالوجی سے وہ 80-90 پیشنٹس دیکھ سکتا ہے. تو اس طرح ایٹ لیسٹ 2.5 ٹائمس ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھائی جا سکتی ہے, اور اس طرح ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. دس از اباؤٹ ٹیلی میڈیسن. بزنسز جیسے بات ہو رہی تھی, اب ہم نے اس وقت 2 میجر انیشیٹوز لانچ کیے ہیں. ایک تو فری لانسنگ ہب ہم نے لانچ کیا ہے, جہاں ہم ہر بندہ اس کے اندر کچھ بھی ٹیلنٹ ہے اس کو ایکسپرٹ فری لانسرز کے ساتھ ٹیمز بنا کے کنیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاکستانی اس کے پاس ٹیلنٹ ہے, اور فری لانسنگ بھی ایک ٹیکنیک ہے, ایک آرٹ ہے جو وہ نہیں کر پاتے ہیں. دیر آر سو مینی پلیٹ فارمس جہاں سے فری لانسنگ کے پروجیکٹس ملینس کی تعداد میں آتے ہیں. اس کو آپ کو حیرت ہوگی کہ بنگلہ دیش ہم سے زیادہ پروجیکٹس لے سکتا ہے, انڈیا نمبر 1 ہے اس میں. تو پاکستان اس لیے لیگ بیہائنڈ کرتا ہے کہ اس کی جو فری لانسنگ کی ٹیکنیکس ہیں وہ مسنگ ہیں. تو ہم اب ٹیمز بنا کے لوگوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں, اور اس میں یہ کہ جن کے پاس ٹیلنٹ ہے ان کو ایکسپرٹ جو فری لانسرس ہیں وہ ٹرین کرتے ہیں, اور پھر ان کو ہم زیادہ سے زیادہ فری لانسنگ سکھاتے ہیں. اس کی ایک نیوٹرلائزیشن افیکٹ یہ ہے کہ جو اب انمپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے, میں ایٹ لیسٹ 8 کمپنیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 15 سے 20% اس وقت لے آف کیے ہیں لوگوں کو, اسپیشلی ان سافٹ ویئر انڈسٹری. اور ریٹیل بزنسز جو سفر کر رہے ہیں ان کو کنورٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک اور انیشیٹو لانچ کیا ہے, اینڈ دیٹ از ای گراسر.
ई ग्रॉसर में हमने एक बहुत सिंपल सोल्यूशन बनाया है कि आप एक ऐप बेस्ड और आपके डेस्कटॉप बेस्ड सोल्यूशन हम दे रहे हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते ये लॉन्च हो जाएगा, जिसमें हर ग्रॉसर एक्सेल शीट अपनी लोड कर दे जो नॉर्मली उसके पीओएस सिस्टम में होती है, तो उसके प्रोडक्ट्स और प्राइसेस उसमें होते हैं, और लोकल डिलीवरी का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक बंदा अगर फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद की मिसाल ले लें कि F8 में रहता है, तो वहाँ के जितने ग्रॉसर्स हैं वो इस तरह ऑनलाइन आ जाएंगे, वो उसी पे अपने टेलीफोन की ऐप से या डेस्कटॉप से लैपटॉप से ऑर्डर प्लेस कर दें, विद इन कपल ऑफ आवर्स दे विल हैव द डिलीवरी। इस वक्त ई कॉमर्स तो हो रहा है, फॉर इंस्टेंस दराज भी डिलीवर कर रहा है और भी कंपनियां हैं जो डिलीवर कर रही हैं, बट नॉर्मली दे डिलीवर सेकंड और थर्ड डे, और इसमें ग्रॉसर्स नहीं है, तो हम मल्टी वेंडर ई कॉमर्स सोल्यूशन अगले हफ्ते लॉन्च कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोग जिनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि दे डोंट नो हाउ टू गो ऑनलाइन एज फार एज देयर स्टोर इज कंसर्न, तो उनको बहुत आसानी से ऑन अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ मंथली 2000 रुपए दे कैन बिकम ऑनलाइन, और उनकी इफेक्टिव बिजनेस जो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो रिवाइव हो सकेगा। एक्सीलेंट स्टेप। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू, अभी आपने प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करनी है सर नजीर? मैं सप्लाई चेन पे जो इम्पैक्ट आया उसकी कुछ बातें करना चाहता था कि ये एक नॉर्मल सप्लाई चेन का मॉडल है कि अगर चाइना में एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को जो लाल स्पॉट्स है उसको देता है, वहाँ सिर्फ रीजनल डिलीवरीज होती हैं। अच्छा, इसको अगर हम देखें, ये एक दूसरे चार्ट से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसमें इस वक्त चाइना की प्रोडक्शन जो है उसमें सप्लाई चेन के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो उनका इनपुट है जो रॉ मटेरियल वो फैक्ट्रीज अपने फैक्ट्री में मंगाती हैं, दूसरा उनका आउटपुट है। तो जो इनपुट है सबसे पहले तो वो उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, जो इन्वेंट्रीज उनके पास थी, अगर वो प्रोडक्शन फैसिलिटी उनकी रन भी कर रही है तो भी एक पीरियड के बाद वो बंद हो गई। अगर वो फंक्शनल भी हो गई है तो कोई 45 दिन का बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, उसकी लॉजिस्टिक्स पॉसिबल नहीं थी, तो वो भी अब ये है कि उसकी वजह से यहाँ से। दूसरा, अगर हम इसकी जर्नी देखें कोविड की, तो चाइना में सबसे पहले वो अपनी पीक पे पहुंचा, उसके बाद यूरोप और उसके बाद अब अमेरिका में पीक पे है। लकीली एशिया का, ये साउथ एशिया और अफ्रीका मिनिमल इम्पैक्ट इसने लिया है। पर ये जो बड़े बायर्स हैं दुनिया के, फॉर इंस्टेंस यूरोप इज ह्यूज बायर एज EU, England of course is a huge buyer, Americas they are huge buyers। इस वक्त आप सोचें कि वो पीक पे हैं और दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ कम्युनिकेशन, आउट ऑफ बिजनेस, उनका रिटेल बंद है, उनके सारे फंक्शनल जो अदर फूड एंड ग्रॉसरी और मेडिसिन के अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी बंद हैं। तो आप ये सोचें कि इसका कितना बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा। ऑलरेडी ऑर्डरिंग 20% चाइना की कम हो गई है। मैं चाइना का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इस वक्त वो दुनिया का 17% सप्लायर बन चुका है। इट इज़ लाइक अगर इस्लामाबाद का आप देखें तो I9 I10 जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वो दुनिया का इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है। तो वो अगर इतना इम्पैक्ट लेता है तो दुनिया भर पे इसकी सप्लाई चेन पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं आपको कि पेट्रोलियम आपने सुना होगा पिछले दिनों अमेरिका में नेगेटिव प्राइस पे सेल हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि उनके पास स्टोरेज कैपेबिलिटी खत्म हो गई थी, तो वो माइनस यानी पेट्रोलियम भी देते थे प्रोडक्ट्स और साथ पैसे भी देते थे, ये रखो। तो ये सिचुएशन डेवलप हो गया था, अब खैर रिवर्स हो गया है। तो इस तरह स्टोरेज कैपेसिटी, लॉजिस्टिक्स, ये सब इसकी वजह से इतना इम्पैक्ट हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है वो हो रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री। We will see a lot of airlines collapsing। क्रूज जो है, क्रूज शिप्स, ये बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। मैं तो कह रहा हूँ कि डॉक्टर शमाइल के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये क्रूज शिप्स जो हैं ये हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो 2-3 क्रूज शिप्स परचेज कर लें तो ऑफशोर आपकी हॉस्पिटल्स बन जाएंगे, और जहाँ भी कोई पैंडेमिक या कोई क्राइसिस है वहाँ आप क्रूज शिप लेके चले जाएं और लोगों का इलाज करें। तो मतलब बिलीव मी, आई डोंट टेक दिस एज अ जोक, बट दिस इज गोइंग टू हैपन। वो होटल्स बनेंगी, पर होटल्स भी कोई इतनी आजकल प्रॉफिटेबल नहीं होने जा रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिज्म कॉम्प्रोमाइज़ होगा। लोगों के ट्रेंड्स, लोगों की हैबिट्स, लोगों की सोच बहुत तब्दील होगी। मिनिमम ट्रैवल होगी और मिनिमम इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। तो ये 2-3 सेक्टर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने जा रहे हैं। सहरा? अच्छा, सो नज़ीर साहब, ये सप्लाई चेन की जो आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक और मेरा पॉइंट था, मैं बीच में वैसे ज़रा बार्जिन कर रहा हूँ, वो ये कि लग ये रहा है, और यूरोप ने ऑलरेडी एक स्टॉक पाइल बनाने का ऑर्डर भी किया है, कि
یہ جو جھٹکا لگا ہے اس کے بعد جو دنیا بھر ہے وہ اس بات پر ریکنسیڈر کر رہے ہیں کہ کیا چائنا شوڈ بی دا فیکٹری آف دا ورلڈ, اور وہ کہہ رہے ہیں چاہے مہنگا صحیح لیکن کچھ چیزیں ہمیں خود بھی کرنی چاہیے. یہ کیا ہمارے لیے پاکستان کے لیے کوئی اپرچونٹی نظر آ رہی ہے اس میں کہ اگر چائنا کا رول تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو مطلب اول تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ خود ہی بنائیں, لیکن کیا پاکستان کے لیے کوئی اپرچونٹی ہے اس سینیریو میں؟ اگر یہ سوال مجھ سے تو یقیناً آئی فلی ایگری کہ اب چائنا کا بزنس جو ہے جو مطلب دنیا کو ڈومینیٹ کرنے لگا تھا اور گروتھ اتنی زیادہ تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ 2040 میں تقریباً 70% دنیا جو ہے وہ چائنا پہ ڈپینڈ کرے گی. تو اس کو ایک بریک ضرور لگی ہے, لوگوں نے اب ایک ری تھنکنگ پروسیس شروع کیا ہے کہ اس کو فیوچر میں کیسے دیکھا جائے. کووڈ-19 ایک ڈیزیز ہے, ایک پینڈیمک ہے, اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں یہ 9/11 سے بھی برے ہوں گے. 9/11 کے بعد دنیا ایک بار چینج ہو گئی, اور کووڈ-19 تو دنیا کو بہت زیادہ چینج کرے گا, اس سے میں سمجھتا ہوں 20-30 گنا زیادہ چینج کرے گا. اور اس میں یہ اکنامک امپیکٹس جو ہیں اس طرح کے, یہ اکنامک ری تھنکنگ یا اس طرح کی پلاننگز جو ہیں دنیا بھر کی, تو یہ یقیناً پیپل ہو میٹر دے آر آلریڈی سٹنگ ان کانفرنس رومس اور دے آر آن زوم اینڈ سچ سولوشنز اینڈ دے آر آلریڈی ڈسکسنگ دس, کیا آگے کیا کرنا چاہیے, کس طرح ہم اس کو مینیج کریں. وہ یہ کہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ, اور اسپیشلی پاکستان میں مسئلہ زیادہ ایکیوٹ ہے, وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ کرو ہم نے فلیٹ نہ کی تو جو پریشر پڑے گا ہیلتھ سسٹم پہ, وی آر ویری ایل ایکوپڈ. تو بڑے بڑے دنیا کے ملک اس کو ہینڈل نہیں کر پائے, تو ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے. ابھی آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ حیات آباد پشاور میں جو ENT کے پروفیسر تھے ان کا انتقال ہو گیا آج کووڈ کی وجہ سے. اس سینیریو میں انٹرپرینورز کیا چیز کر سکتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے, اس پریشر کو ریڈیوس کرنے کے لیے؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اویئرنیس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انٹرونشنز جو کہ اسٹارٹ اپس یا انٹرپرینورز کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ آتا ہے, اسپیشلی نذیر صاحب اور شمائل سے یہ سوال ہے میرا. سب سے پہلے تو اسٹیم سیل کو ہم نے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. یہ کتنا میراکلس سلیوشن ہے. یہ دنیا میں صرف اس لیے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز اس کو بہت ریزسٹ کر رہی ہیں, کیونکہ جتنی مینٹیننس ڈرگز ہے نا, جو ریجنریٹیو ڈیزیز, ریجنریٹیو ٹریٹمنٹ, مطلب جو ڈی جنریٹیو ڈیزیزز کی جتنی میڈیسنس ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کی سیل کمپرومائز ہو جائے گی. وہ بہت ریزسٹ کر رہے ہیں. FDA کو وہی رول کرتے ہیں, فارماسیوٹیکل کمپنی کو اس کو نہیں ہونے دے رہے ہیں. پاکستان میں ہمیں الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمیں اس پہ بہت ایگریسولی کام کرنا چاہیے, اور یہ ہمارے جو فرنٹ لائن وارریئرس ہیں, فرنٹ لائن سولجرس ہیں, جو ہماری ہیلتھ کمیونٹی ہے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسپیشلی کووڈ-19 سچویشن میں سب سے پہلے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ان کے لیے تو کم سے کم ہمیں ایمپل اسٹیم سیلس پرووائڈ کرنے چاہیے, اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے تو اس کو فوراً یہ ایڈمنسٹر کیے جائیں, ان کی امیونٹی بڑھائی جائے, ان کی فائٹنگ کیپیبلٹی بڑھائی جائے, اور ان کو کیور دیا جائے. نذیر صاحب, آپ پلیز اس پہ تھوڑا سا الیبریٹ کریں گے کہ اس وقت قوم کو, کیونکہ ہم نے اس کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ساری آرگنائزیشنز مل کے ایسا کیا ایک پلیٹ فارم بھی بنا سکیں, اور کیسے ہم ہیلپ کریں اپنے ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹاف کے جو باقی لوگ ہیں جو اس وقت کافی زیادہ بزی بھی ہیں اور کافی زیادہ جیسے کہتے ہیں پرابلم میں بھی ہیں, اور باقی جو اس وقت قوم ہے وہ ان کو کیسے سپورٹ کرے, صرف رائٹ چینلز یوز کر کے اور ان کی جیسے کہتے ہیں نا کہ بیسک جو بھی ان کی انسٹرکشنز ہیں صرف انہیں کو سن کے. سارا اتنی انفارمیشن ڈمپ ہے کہ بہت کچھ نالج تو اس وقت اویلیبل ہے, پر ابھی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اس ایکسیپٹیبلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیمپئنس جو ہیں, کچھ ہیروز ہیں ہمارے, ان کو انوالو کرنا چاہیے جو اس کو پروپیگیٹ کریں. انفارچونیٹلی وہ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ جس میں کچھ ہمارے سینے اسٹارس اور ٹیلی ویژن اسٹارس اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کو بہت ایگریسولی پرسیو کرنا ضروری ہے, جن کی ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ تھینک یو پیپل فار آرگنائزنگ دس. یہ بہت ایک اچھی مہم ہے. انفارچونیٹلی اس کی ایک لمیٹیڈ ایکسیسیبلٹی ہے, بٹ کوالٹی ایکسیسیبلٹی ہے. ایک تھنک ٹینک ہمیں بنانا چاہیے, ایک پرماننٹ فورم بنانا چاہیے جس پہ ہم اپنے ویوز ایکسچینج کریں, اور ان ویوز کو لے کے پھر ہم آگے کس طرح ان کو اسپریڈ آؤٹ کیا جائے, کیسے ہماری اویئرنیس ماسز کی بڑھائی جائے. اور خدا نہ خاصہ فیوچر میں جو ابھی پریڈکٹیڈ ہے کہ اب نیکسٹ ایپی سینٹر اگر کوئی ہے تو وہ انڈین سب کانٹیننٹ ہوگا. اللہ نہ کرے گا ایسا کوئی سچویشن آئے, اس وقت کی ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ایک فورم, ایک تھنک ٹینک ہمیں بنانا چاہیے جس میں جو بھی ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کو شامل کر کے ایک ریگولر میٹ اپ کرنا چاہیے, اور اس کی دیر پا اثرات سے کس طرح بچیں اس کو سوچ کے اس کو آگے پروپیگیٹ کرنا چاہیے. جی نذیر صاحب,
whether smart lockdown or complete lockdown, what's the smart strategy you first follow किया जाए? let me discuss briefly the problem. ये रमज़ान का महीना रिटेलर्स के लिए पीक होता है, यानी सारे साल का मुनाफा वो इस महीने में कमा रहे होते हैं, इसके लिए सारा साल प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, और प्रोडक्शन की पीक रमज़ान से एक महीने पहले होती है. वो सारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ अभी बंद हैं, बड़ी फैक्ट्रीज भी, छोटे प्रोडक्शन हाउसेस भी सब बंद है, स्पेशली जो ईद से रिलेटेड शॉपिंग होती है, रमज़ान से रिलेटेड शॉपिंग होती है. तो इनका प्रॉब्लम यह है कि अब ये महीना अगर फंक्शनल ये नहीं रहते तो मैनी ऑफ देम विल सिंपली कलेप्स. इवन एम्प्लॉयज़ सफ़र करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को रमज़ान की इनकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए बोनसेस मिलते हैं, एक्स्ट्रा सैलरीज मिलती हैं, वो नहीं मिलेंगी. तो इसका जो एक इम्पैक्ट आ रहा है ना, उससे ये सारे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, उससे ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा खौफज़दा है कि अगर ये महीना हमने काम नहीं किया तो ये फिर हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, या फिर ये है कि कम से कम सारे चलें, कलेप्स ना हो तो 10, 15, 20%, 25% भी कलेप्स हो जाएं, ये बहुत बड़ा डैमेज होगा ट्रेड एंड इंडस्ट्री. अच्छा, अब सोल्यूशन इसमें सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि इसमें जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, गीगा मॉल में या इसमें अलफतह मार्केट जो है ये अपने सेंटर्स में, उसमें सिर्फ ग्रोसरी स्टोर खुला है और वहाँ एंट्रेंस पे स्क्रीनिंग होती है. इस तरह पूरे इलाकों को, जैसे फॉर इंस्टेंस जिना सुपर है, उसके एंट्री पॉइंट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएं और एंट्री पॉइंट्स पे स्क्रीनिंग करें, और अगेन नंबर ऑफ एंट्रेंस उस वक्त जो हों वो मिनिमल हों, यानी एक आइडेंटिफाइड हो कि एक वक्त में यहाँ 500 शॉपर्स हो सकते हैं, तो जितने एग्जिट करें उतनी एंट्री अलाउ करें. जैसे आपने देखा होगा कि तहजीब ने भी एक सिस्टम बनाया हुआ है. तो इस तरह के कोई स्मार्ट सॉल्यूशंस, SOPs बना के अगर ट्रेड को अलाउ किया जाए तो किसी हद तक इसका इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो सकता है. तो ऐसा कुछ ज़रूर सोचना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूर करना चाहिए, वरना बहुत बड़ा इसका इकोनॉमिक डिजास्टर होगा. सायरा, आपने अखुवत का जिक्र किया था, तो अखुवत का फ़लसफ़ा अगर मुझे 1 मिनट दें तो मैं शेयर करूं. अखुवत ये चाहती है कि हर बंदा अपने आसपास 1, 2, 4 महल्ले, अगर महल्ले नहीं तो घर देख ले, अगर वहाँ कोई तकलीफ़ में है तो उसका ख्याल कर ले. तो अगर ये मुआख़ात है, यही कॉन्सेप्ट है इस्लाम में मुआख़ात मदीना का, कि जब मुहाजिरीन मदीना गए तो अंसार ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पे उनको अपना पार्टनर बना लिया, और जो भी उनके पास था वो आधा शेयर कर दिया. हालांकि उन्होंने अवेल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें बाजार का रास्ता बताएं, हम अपनी रोज़गार खुद बना लेंगे. तो अगर ये सोच हम मुआख़ात की यहाँ हर बंदे में पैदा कर लें जो एफ्लुएंट है, अपने आसपास देख ले कि उसमें उनके वहाँ कोई भूखा नहीं है, किसी के पास कमी नहीं है. बहुत शुक्रिया.